بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ام المومنین جناب ام سلمہ اس کی راوی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات سرور انبیاء گھر سے تشریف باہر لے گئے اور اس طرح غائب ہوئے کہ تلاش اور بسیار کے بعد کسی کو بھی نہ مل سکے۔ کافی دیر کے بعد رات گئے واپس تشریف لائے تو آپ کے پاؤں خاک آلودہ تھے اور بال آپ کے بکھرے ہوئے تھے، چہرہ مغموم تھا، آنکھیں اس طرح سرخ تھیں جیسے گریہ فرماتے رہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رات کے وقت تنہا کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ کے دشمن دوستوں کی نسبت زیادہ ہیں، ہم سخت پریشان تھے۔ رسول خدا نے فرمایا، میرا محافظ میرے دشمنوں پر بھی غالب ہے اور میں تنہا نہیں تھا، جبرائیل میرے ساتھ تھے۔ جبرائیل ہی حکم رب جلیل سے مجھے میدان کربلا میں لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے اپنی فدائیت کے مقام شہادت دیکھے۔ مقتل حسین پر کافی دیر تک بیٹھا گریہ کرتا رہا۔ یہ دیکھ خاک کربلا ہے جو میرے اور سر اور بالوں میں بھی موجود ہے، اور میرے پاؤں بھی خاک کربلا ہی سے آلودہ ہیں۔ یہ تیرے لیے میں کچھ خاک کربلا لایا ہوں۔ پہلے تیرے پاس جو خاک کربلا ہے وہ ملائکہ دے کر گئے تھے، اب میں خود مقتل حسین سے اٹھا کر لایا ہوں۔ اسے بھی اسی خاک میں ملا کر رکھ دے۔ جس دن یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ جس دن امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور عازم عراق ہوئے، اس کے بعد میں روزانہ 3 مرتبہ خاک کربلا کو دیکھا کرتی تھی، نماز صبح کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز مغربین کے بعد۔ یوم عاشورہ کی صبح کو خاک کربلا خاکی تھی، لیکن جب ظہرین عاشورہ کے بعد میں نے شیشے کو دیکھا تو اس پر خاک کی جگہ خون جوشن تھا، جو بے اختیار میرے منہ سے واہ محمدہ واہ علیہ کے بین میں مجھ سے نکلے، مگر میں نے فوراً اپنے اوپر قابو پایا۔ اگر اموی گورنر کو شہادت حسین کا پتہ چل جائے تو وہ عید منائیں گے، کم از کم میرے ذریعے تو انہیں نہ پتہ چلے۔ میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا۔ بعد میں جب شہادت فرزند رسول کی اطلاع ملی تو وہی وقت تھا جب خاک خون بدلی تھی، اور کہتے ہیں جناب ام سلمہ شدت غم سے جو ہے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تعزیت ملائکہ آئے تھے جب ولادت امام حسین کے بعد ارض و سما میں کوئی فرشتہ ایسا نہ رہا جس نے رسول خدا کو ولادت امام حسین پر مبارکباد نہ دی ہو اور تعزیت پیش نہ کی ہو۔ فرشتے نے قاتلین امام حسین پر لعنت کے ساتھ ساتھ رسول خدا کو خاک کربلا بھی پیش کی۔ ہر فرشتہ مختلف مقام سے خاک اٹھا کر لایا تھا۔ کسی نے زلجنہ سے زمین پر آنے کی جگہ سے خاک پیش کی، کسی نے مقتل تک جانے کے لیے اسی جگہ کو رکوع کیا تھا۔ ان مقامات میں سے کسی مقام کی خاک پیش کی، کسی نے شکل ہم نبی کے جو ہے ایڑیاں رگڑنے کی جگہ خاک پیش کی۔ رسول خدا کی جو بددعا تھی وہ اس طرح تھی، جو قاتلہ نے امام حسین کا انجام دیکھا تھا تو مجھے حرف اور صداقت دعا پر یقین ہو جاتا ہے۔ رسول خدا نے بددعا فرمائی تھی، اللہم اغزل من خزلا، اے اللہ میرے حسین کی رسوائی چاہنے والوں کو رسوا کر دے۔ اللہم اقتل من قتلا، اے اللہ میرے حسین کے قاتل کو قتل فرما۔ اللہم ازبہ من ذبحہ، اے اللہ جو میرے حسین کو ذبح کرے گا تو بھی اسے ذبح کرنا۔ اللہم لا تمتع بما طلب، اے اللہ میرے حسین کے قاتل کو اس کی خواہش سے نفع اندوز نہ فرمانا۔ یزید تو قتل شبیر کے بعد انتہائی کم عرصے رہا اور عین عالم شباب میں واصل جہنم ہوا۔ رات کو تندرست سویا اور صبح کو مردہ پایا۔ اس کا چہرہ اس قدر سیاہ اور مسخ ہو گیا تھا کہ پہلی مرتبہ تو پہچانا بھی نہ گیا۔ دیگر جو افراد انتقام مختار سے بچ گئے تھے وہ یا تو پاگل ہو گئے یا جزام میں مبتلا ہو گئے یا مبروس ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ جنون جزام اور برس ان کی نسلوں میں وراثت بن گئی اور ان لوگوں کا ذریعہ تعارف یہی ہوتا تھا کہ یہ شخص فلاں قاتلان حسین کا پوتا یا بیٹا ہے۔ خاک کربلا جو میکائیل نے پہنچائی تھی، ایک مرتبہ میکائیل نے خاک کربلا رسول خدا کی خدمت میں زیارت کی اجازت طلب مانگی اور میکائیل رسول خدا کے پاس آ کر بیٹھے۔ باتوں کے دوران امام حسین تشریف لے آئے۔ رسول خدا نے آگے بڑھ کر امام حسین کو گلے لگایا اور اپنی گود میں بٹھا کر گلے ہوئے امام حسین کو بوسے دینے لگے۔ میکائیل نے عرض کیا، قبلہ کیا حسین کو آپ بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، میکائیل اپنی جان کسے عزیز نہیں ہوتی؟ میکائیل نے عرض کیا، قبلہ میرے پاس مقتل حسین کی کچھ خاک ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں، جب یہ خون بن جائے تو شہادت حسین کی علامت ہوگی۔ آپ نے وہ خاک میکائیل سے لے کر ام المومنین جناب ام سلمہ کو دی اور فرمایا، اسے محفوظ رکھنا، تجھے حسین کی شہادت کی اطلاع اس خاک سے ملے گی۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں جو ہے ان کو ہندا مادر معاویہ نے خواب سنایا تھا۔ ہندا نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر سورج چمک رہا ہے اور اس سورج سے وہ دو چاند نکلے ہیں، پھر ایک گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا جس سے سورج کی روشنی مانند پڑ گئی، ہر طرف تاریکی چھا گئی، پھر اس بادل نے ایک چاند کو بالکل ختم کر دیا، پھر اس بادل سے ایک سفید اور سیاہ انتہائی ڈرونا اژدہا نکلا، اس نے دوسرے کو نگل لیا، پھر چھوٹے چھوٹے سانپ ہر طرف زمین پر رینگنے لگے اور تمام زمین سانپوں سے ڈھک گئی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور فرمایا، ہندا چلی جائے یہاں سے، تو نے میرے غم کو تازہ کر دیا ہے، تو نے میرے زندوں کی خبر موت مجھے سنا دی ہے۔ اس وقت رسول خدا جو ہے حضرت عائشہ کے گھر میں تھے اور ہندا جو ہے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کیا، رسول خدا، ہندا تو چلی گئی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں تجھے بھی میں ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ ہندا نے جو سورج دیکھا یہ علی ہیں، سورج سے نکلنے والے دونوں چاند میرے حسنین ہیں۔ سیاہ بادل ہندا کا بیٹا معاویہ ہے جو علی اور حسن کا قاتل ہوگا۔ بادل سے نکلنے والا سفید اور سیاہ اژدہا معاویہ کا بیٹا یزید ہے جو میرے حسین کا قاتل ہوگا، اور زمین پر رینگنے والے چھوٹے چھوٹے سانپ بنی امیہ کے افراد ہیں جو اسلامی مملکت پر چھا جائیں گے۔ شہادت امام حسین اور مولا کائنات کی جو ہے وہ پیش گوئی۔ سعد بن ابی وقاص جو ہے جب مولا کائنات کے پاس آیا تو انہوں نے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا یہ بیٹا جو اس وقت تیری گود میں کھیل رہا ہے میرے اس حسین کا قاتل ہوگا۔ مولا کائنات میدان کربلا میں، مولا کائنات جب جنگ صفین سے واپس جا رہے تھے اور جب کربلا سے گزرے تو آپ نے وہیں قیام کیا۔ نماز صبح کا وقت تھا، آپ نے نماز صبح سرزمین کربلا میں ہی پڑھی، پھر خاک کربلا کو اٹھا کر سونگا اور فرمایا، اے سرزمین کربلا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے دامن میں ایسے لوگ دفن ہوں گے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اپنا جناب ابو ذر نے بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بیان کیا تھا۔ مسم تمار اور شہادت پیش گوئی۔ امام حسین علیہ السلام کامل جو تھا، جو عمر سعد کے پاس آیا تھا، اس نے بتایا تھا عمر سعد کو کہ تو کیا کرے گا۔ یوم عاشورہ یوم ازا کیوں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا۔ نبی اکرم کی شہادت سے امام حسین کی شہادت تک ہر شہادت مقام پر بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اگر آپ لوگ سب سے زیادہ اہمیت صرف یوم عاشورہ کو کیوں دیتے ہیں؟ اگر میدان جنگ کے شہداء اہم ہوں تو پھر جناب حمزہ، عبیدہ اور جناب جعفر وغیرہ بھی میدان جنگ کے ہی شہداء ہیں، ان کے ایام شہادت کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، امت محمد میں شہداء کی دو اقسام ہیں، ایک وہ شہداء ہیں جو کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے اور ایک وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اب تو خود ہی بتا، جو دشمن کے ہاتھوں سے مارا جائے درد اس کا زیادہ ہوتا ہے یا جو اپنے ہاتھوں سے مارا جائے اس کا درد زیادہ ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، قبلہ واقعاً آپ کی بات درست ہے، جو اپنوں کے ہاتھ سے مارا جائے اس کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ پھر نبی اکرم کا یوم شہادت زیادہ اہم کیوں ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ، شہادت نبی اکرم کی ہو یا دختر نبی کی ہو، اسی طرح شہادت برادر نبی علی کی ہو یا فرزند نبی حسن حسین کی ہو، ان افراد کے بعد ایک گنا سکون اور اطمینان تھا، کیونکہ امت کے پاس 5 اصحاب کثرت تھے۔ رسول خدا کے بعد 4 باقی تھے، جناب سیدہ کے بعد 3، مولا کائنات کے بعد 2 اور امام حسن کے بعد 1 باقی تھا، اور امام حسین کے بعد تو ہی بتا کون باقی رہ گیا؟ امام حسین کی شہادت سے تمام اہل قصہ کی یاد مٹ گئی، اس لیے یوم عاشورہ گویا ایک امام حسین کا یوم شہادت نہیں بلکہ اصحاب قصہ کا تمام کا یوم شہادت ہے۔ یوم عاشورہ یوم برکت کیوں کہلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، بنی امیہ یوم عاشورہ کو یوم برکت کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ آپ رو دیے اور فرمایا، عبداللہ، جس دن فرزند رسول کربلا میں پیاسا اور بھوکا شہید ہوا، یزید نے اطلاع ملنے کے بعد فتح کا جشن منایا، امیروں سے تحفے لیے، غریبوں کو انعام دیے۔ یزید اور بنی امیہ کے لیے واقعاً یوم عاشورہ جو ہے وہ یوم عید کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ماہ محرم میں جنگ کفار بھی نہیں کرتے تھے۔ امام رضا نے فرمایا کہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت کے کافر بھی جنگ کو حرام سمجھتے تھے، لیکن امت مسلمہ نے اسی ماہ میں ذریت نبی کا خون بہانا حلال سمجھ لیا۔ اسی ماہ ذریت نبی کے خیام لوٹ کر جلائے گئے، اسی ماہ رسول زادیوں کو
رسن بستہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے نہ جاہلیت کے رواج کو سامنے رکھا اور نہ حرمت نبویہ کا خیال رکھا۔ یوم عاشورہ کسب معاش، جو شخص یوم عاشورہ کسب معاش کے پیچھے نہ بھاگے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ جو شخص یوم عاشورہ کو غم اور مصیبت میں گزارے گا، اللہ قیامت کے دن اسے فرح اور مسرت میں رکھے گا۔ جو شخص یوم عاشورہ کو یوم کسب معاش اور روز برکت سمجھے گا، یوم عاشورہ ایک پیسہ بھی کما کر گھر لائے گا، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن ابن زیاد اور ابن سعد کے ساتھ جو ہے وہ محشور ہوگا۔ ایک دن جناب موسیٰ نے جو ہے مناجات کی پروردگار کی بارگاہ میں، بار الہ تو نے امت محمد کو کس بنا پر دیگر امتوں سے افضل قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، امت محمد کے بعد 10 ایسی خصوصیات ہوں گی جو کسی اور نبی کی امت میں ہی نہیں ہیں۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا وہ 10 خصوصیات کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، جمعہ، جماعت، قرآن، علم اور عاشورہ۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا بار الہ دوسری 9 چیزیں تو میں متعارف ہوں، لیکن یہ عاشورہ کیا ہے؟ پروردگار نے بیان کیا عاشورہ سبت محمد پر رونا اور رلانا، فرزند مصطفیٰ کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنا ہے۔ موسیٰ، اس زمانے میں میرے بندوں میں سے جس نے بھی ذریت محمد کے غم میں سوگ منایا، صف ماتم بچھائی اور نوحہ بکا کیا، میں اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا۔ اصحاب مظلوم میں کربلا، ایک دن امام سجاد علیہ السلام عبید اللہ ابن عباس کو دیکھا اور گریہ کیا۔ آپ نے آہ بھر کے فرمایا آل محمد پر 3 دن سب سے زیادہ سخت آئے، پہلا دن جب جناب حمزہ شہید ہوئے، دوسرا دن جب جناب جعفر طیار شہید ہوئے، تیسرا دن یوم عاشورہ کا دن تھا جب جناب عباس شہید ہوئے۔ لیکن تیسرا دن بہت سخت تھا کیونکہ جناب حمزہ اور جناب جعفر کی شہادت کے بعد آل محمد کے پاس بہت کچھ بچ رہا تھا، لیکن جناب عباس کی شہادت کے بعد آل محمد کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جناب حمزہ اور جناب جعفر کی شہادت کے وقت مستورات آل محمد اپنے گھر میں محفوظ تھیں، لیکن جناب عباس کی شہادت کے بعد کے وقت ذریت رسول لخ اور دخ صحرا میں بے سہارا تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کونین نے صحابہ سے فرمایا کہ جب اللہ نے یہودیوں سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے تو انہوں نے عہد کر کے اسے توڑ دیا، رسول خدا کی تکذیب کی، اولیاء خدا کو شہید کیا۔ اگر چاہو تو میں تمہیں اپنی امت کے یہودیوں سے بھی آگاہ کر دوں۔ صحابہ نے عرض کیا قبلہ ضرور آگاہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا میری امت سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو میرا کلمہ پڑھیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ہم امت محمد سے ہیں لیکن میری ذریت کے فاضل ترین اور میری نسل کے پاکیزہ ترین افراد کو بے گناہ شہید کریں گے، میری سنت اور شریعت کو بدل ڈالیں گے، میرے حسنین کو شہید کریں گے۔ اللہ ان پر اس طرح لعنت کرے گا جس طرح زکریا اور یحییٰ کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بقیہ نسل کے لیے میرے حسین کی ذریت سے مہدی بھیجے گا۔ اللہ قاتلان حسین، محبان قاتلان حسین اور انصار قاتلان حسین اور قاتلان حسین پر لعنت کرنے میں خاموش رہنے والوں پر لعنت کرے گا۔ اللہ محبان حسین، عزاداران حسین، ادائے حسین پر لعنت کرنے والے ان کے محبوں اور موالیان حسین پر رحمت نازل کرے گا۔ یقین رکھو قتل حسین پر راضی ایسے ہوں گے جیسے قتل حسین میں شریک ہوں۔ قاتلان حسین اور ان کی طرفداری کرنے والے دین خدا سے بری ہیں اور ان پر اللہ، ملائکہ اور تمام مخلوق کی لعنت ہوگی۔ اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ عزاداران حسین کے آنسو جمع کر کے حوض کوثر میں ڈالیں۔ اس حوض کوثر کے پانی کو شیرینی، نفاست اور لذت میں 1000 گنا اضافہ ہوگا، اور ملائکہ کو حکم دے گا کہ قتل حسین پر خوش ہونے والوں اور قتل حسین پر خاموش رہنے والوں کے آنسو جمع کر کے جہنم میں ڈالو۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آتش جہنم میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے قاتلان حسین پر جناب ابراہیم نے لعنت کی، پھر انہوں نے اپنی اولاد سے تادم زیز قتل حسین پر لعنت کرنے کا عہد لیا۔ دوسرے نمبر پر جناب موسیٰ نے خود بھی قاتلان حسین پر لعنت کی اور اپنی امت کو بھی قاتلان حسین پر لعنت کرنے کا حکم دیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت داؤد نے قاتلان حسین پر لعنت کی اور بنی اسرائیل کو بھی قاتلان حسین پر لعنت کرنے کا حکم دیا۔ جناب یحییٰ کا قاتل جو تھا وہ زنا زادہ تھا، امام حسین کا قاتل زنا زادہ تھا۔ ہر معصوم کا قاتل زنا زادہ ہی ہوتا ہے، البتہ آسمان صرف انہی 2 کی مظلومہ شہادت پر رویا ہے۔ حسین ابن زیاد کہتا ہے کہ قبلہ آسمان کیسے روتا ہے؟ آپ نے فرمایا گریہ آسمان کی علامت یہ ہے کہ سورج خون میں ڈوب کر چڑھتا ہے اور خون میں ڈوب کر ہی غروب ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا قبلہ فرعون جناب موسیٰ کا سخت ترین دشمن تھا، مگر فرعون نے کبھی حضرت موسیٰ کو نہ قتل کی دھمکی دی اور نہ ہی قتل کی کوشش کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء اور اولیاء نے
انبیاء کو قتل صرف وہی بد نصیب کرتے ہیں جو زنا زادہ ہوتا ہے۔ فرعون کافر تھا، مشرک تھا، مدیح خدائی تھا، لیکن زنا زادہ نہ تھا۔ اگر یاد حسین علیہ السلام آ جائے تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہا کرو۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اے ابن شبیب، اگر جنت الفردوس میں رہنا چاہتے ہو تو قاتلان حسین پر لعنت کیا کرو۔ ابن شبیب، اگر انصار حسین کے ساتھ مشہور ہونا چاہتے ہو تو جب یاد حسین آئے تو کہا کرو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔